سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ ہے تفسیر کا اور سورت ہے سورہ جن، جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم شروع کی تھی اور ہم نے 1 سے لے کر 12 آیات تک ان کو مکمل کر لیا تھا۔ اچھا، کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اس میں۔ جو پچھلے کی آیات تھی، لاسٹ کی جو آیات تھی، اس میں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ رہ گئی تھی، وہ میں بتا دیتی ہوں آپ کو کہ آیت نمبر جیسے کہ 12 میں یہاں پہ بتایا گیا تھا نا کہ وَأَنَّا ظَنَّنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، کہ ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں اور ہرگز نہیں ہم عاجز کر سکتے اسے بھاگ کر۔ یعنی کہ یہ تمام کی تمام جو باتیں کہہ رہی ہیں، کہی جا رہی ہیں، یہ کس کی طرف سے کہی جا رہی ہیں؟ یہ جنات کی طرف سے کہی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کی کتنا، ان کی جو مخلوق ہے اور ہم ان کے بارے میں کس قسم کی تھاٹس رکھتے ہیں اور وہ کس قسم کی تھاٹ رکھتے ہیں جنات خود ان کے بارے میں، قرآن میں کتنے واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا نا کہ انہوں نے کس طرح سے دین اسلام کو قبول کیا۔ اور آگے آئے گا کہ وہ خود کہیں گے کہ ہم میں کچھ نیک بھی ہیں اور ہم میں کچھ بد بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں، جو کہ نام نہیں لیا انہوں نے، کیٹیگری نہیں بتائی کہ منافق ہیں، فاجر ہیں، فاسق ہیں، کون ہیں، بس یہ بتایا کہ کچھ اچھے ہیں تو کچھ اس کے علاوہ ہیں اچھے نہیں ہیں، جو کیٹیگریز نہیں بتائی۔ ہاں، تو مطلب وہ کہ وہ کچھ اچھے نہیں ہیں، یہ بھی کہا۔ اور مختلف انہوں نے باتیں، کتنی باتیں انہوں نے کہی، آیت نمبر 17 تک ان کی یہی باتیں جو ہے وہ بتائی گئی ہیں، جنہوں نے جو ہے وہ کہا، کیا سن کر؟ قرآن پاک سن کر، اللہ تعالیٰ کا کلام سن کر۔ تو ہم نے جو ہے نا دیکھیں یہاں پہ کتنے وضاحت کے طور پر ہم نے ان کے بارے میں پڑھا اور سمجھا، اور انہوں نے یہی کہا نا کہ کچھ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی کہ کچھ مختلف طریقوں پر ہیں، کچھ کی عادتیں مختلف ہیں، کچھ کی حالتیں مختلف ہیں، کچھ کے مذہب مختلف ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور بے شک ہم میں سے نیک ہیں اور ہم میں سے علاوہ ہیں، اس کے ہیں ہم طریقوں پر مختلف طرائق۔ تو طرائق جو ہے نا، اس میں عادتیں آتی ہیں، اس میں حالتیں آتی ہیں، اس میں مذہب بھی آ جاتا ہے، مسلک آ جاتا ہے۔ مذہب کیا ہوتا ہے؟ مذہب ہوتا ہے عبادات، جو طریقہ ہے نا وہ عبادات کا جو طریقہ ہے وہ مذہب کہلاتا ہے۔ اور دین جو ہوتا ہے، مذہب جو ہوتا ہے وہ انفرادی زندگی ہے۔ مذہب جو ہے وہ ہماری انفرادی زندگی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم نے کس طرح سے عبادات کی ہیں اور کس طرح سے ہم نے حقوق اللہ ادا کیے ہیں، کس طرح سے میں پرسنلی انڈیویجول بیس پہ کس طرح سے حقوق العباد ادا کرتی ہوں، کس طرح سے حقوق اللہ ادا کرتی ہوں۔ لیکن دین جو ہے وہ ایک جامع لفظ ہے اور اس میں ہماری اجتماعی زندگی بھی آ جاتی ہے، جس میں ہماری سیاسی زندگی بھی آ جاتی ہے کہ ہم اپنے نظام ہم کیسا چاہتے ہیں، ہم جو پورا نظام بناتے ہیں، سیاسی جو نظام ہے ہمارا وہ کیسا ہے۔ تو یہ پورا جو دین ہے نا، دین میں، دین اسلام میں سیاست بھی آ جاتی ہے، سیاسی نظام بھی آ جاتا ہے کہ جو ہمارا ساری چیزیں نا، معاشرتی اور معاشی نظام جو ہے اور سیاسی نظام وہ سب آ جاتا ہے، پورا نظام، حکومتی نظام جو ہے وہ سب آتا ہے دین میں۔ جی، دین اسلام میں جی دین جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ ایک فرد واحد کی
انڈیویجول زندگی کو بھی کور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہیں جو اسلام لے کر آئے ہیں ان کی پوری معاشرتی، سیاسی اور حکومتی نظام کو بھی لے کے چلتا ہے. تو دین اس میں آتا ہے، جبکہ مذہب جو ہوتا ہے وہ ایک سنگل ہوتا ہے، ایک انسان کا ایک کہ وہ کیا طریقہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. اور یہ طرائق جو ہے اس میں مسلک بھی آ گیا، ٹھیک ہے، اور یہ تمام کی سوچ بھی آ گئی. یہ طرائق جو ہے نا میں ان کو وضاحت کر رہی ہوں، اس میں عادتیں آ گئی، حالتیں آ گئی، مذہب، مسلک آ گیا، سوچ آ گئی. یہ تو سب ہماری مختلف ہیں. ساری چیزیں کہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے؟ سوچ سے ہوتی ہے. جیسا ہماری سوچ ہوگی، جیسا ہمارا عقیدہ ہوگا، جیسا ہم بلیو کریں گے، جیسا ہم یقین کریں گے، اسی کی بنیاد پر ہمارے سارے اعمال، ساری تمام عبادات، معاملات، اخلاقیات، تمام کی تمام چیزیں ہماری سوچ پر ڈیپینڈ کریں گی، ہمارے عقائد پر. تو دینی طریقے سے چلیں گے، اور دنیا کے لحاظ سے تو دنیا کے طریقے سے چلیں گے، وہ ہماری ساری سوچ ہے. ہاں، لیکن دنیا میں بھی ہمیں دین میں ہدایت ملتی ہے نا، رہنمائی ملتی ہے. دنیا کے کام ہم نے کیسے کرنے ہیں، یہ کہا بھی کیا ہے دنیاوی چیز ہے، لیکن اس کی رہنمائی ہمیں دین سے ملتی ہے. اب دین مطلب یہ کہ مذہب اور دین میں آپ کو فرق بتا رہی تھی کہ یہ مذہب اور دین میں فرق کیا ہے. مذہب جو ہے وہ انڈیویجول زندگی ہے کسی بھی انسان کی نا، مطلب میں کہ میرا مذہب کیا ہے، میں عبادات کس طرح سے کرتی ہوں، اور حقوق اللہ کس طرح سے کرتی ہوں، حقوق العباد کس طرح سے کرتی ہوں. لیکن جب ہر مسلمان ایک جو اجتماعیت اور معاشرے کی اور قوم کی جب بات آ جاتی ہے، مسلمان قوم کی جب بات آتی ہے، تو پھر وہ دین کا لفظ آتا ہے کہ ان کا سیاسی نظام کیسا ہے، ان کا معاشی نظام کیسا ہے. ہمارا معاشی نظام دین اسلام پہ بیس کرتا ہے کہ نہیں کرتا، زکوٰۃ پہ بیس کرتا ہے کہ نہیں، ہمارا معاشرتی نظام کیسا ہے، بھائی چارہ ہے کہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، پیار، اخوت ہے کہ نہیں ہے، یا نفس نفسی کا دور ہے، اور دوسری جو معاشرتی ضرورتیں ہیں وہ کس طرح سے ہم پوری کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم لے کے چلتے ہیں. ہمارا جو سیاسی نظام ہے، تو یہ سب دیکھیں کس طرح سے نظام قائم کیا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکومت تھی نا، کتنے لمبے رقبے پر انہوں نے جو ہے وہ اپنا حکومت قائم کی تھی. تو کیا تھی وہ حکومت؟ دین اسلام کی تابع تھی نا وہ حکومت، تو وہ دین تھا پھر، ٹھیک ہے. اور ایک انسان کی انڈیویجول جو زندگی ہوتی ہے وہ کس پر بیس کرتی ہے؟ وہ اس کی مذہب کے علاوہ، ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے ہمیں کہ دین میں پوری معاشرتی بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ اور حکومتی، اور کیونکہ جب ہم انڈیویجول بیس پہ جب ہم کام کرتے ہیں، ایک شخص انڈیویجول طور پر تبدیل ہوتا ہے. فار ایگزامپل، مثال کے طور پر اگر ہم لیں کہ میری اگر سوچ اور میری فکر اور میرے جو عقائد قرآن و سنت پر بیس نہیں کرتے، تو میں انتخابات کے لیے جس کو چوز کروں گی، اپنے حکومت کے لیے جو لیڈر کو چوز کروں گی، اس ملک کا مسلمان قوم کا جو ایریا ہے ملک پاکستان، اس کے جس کو لیڈر کو چلائیں گے وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے والا ہوگا، اسی کو چوز کروں گی نا. اب میں خود قرآن و سنت سوچ رکھتی ہوں، میرا مذہب یہ ہے، لیکن میں چوز کروں ایک باہر کے ملک کی کوئی دوسرے جو ہے وہ مذہب سے تعلق رکھنے والا، امریکہ سے تعلق رکھنے والا، یا اور دوسری جو پالیسیز ہیں اسلامی نہیں ہیں، تو میں اگر اس کو چوز کر لوں گی تو پھر میں نے دین اسلام کو تو چوز نہیں کیا نا. تو جو قرآن و سنت پر عمل کرنے والوں کو چوز کرے گا اور دین قوم کی بھلائی کے لیے ہوگا، دین اسلام کی بھلائی کے لیے ہوگا، ایسے شخص کو چننا پھر ہمارا سوچ جیسی ہو جائے گی، ہم ویسے اس شخص کو چنیں گے، ٹھیک ہے نا. تو پھر ہمارا نظام بھی ویسے ہی بنے گا. تو آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو حکومت تھی کتنی شاندار تھی، ان کا کیا انہوں نے نظام بنایا تھا، ہر نظام بہترین تھا ان کا. اس میں آئیں گی چیزیں بھی تھوڑا ذکر ہوگا، ہم پڑھیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی بھی حکومت قائم کی، کس طرح سے انہوں نے حکومت کی لوگوں پہ اور ایریاز پہ، رقبوں پہ، انہوں نے کس طرح سے فتوحات کی اور دین اسلام کو غالب کیا انہوں نے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تمام چیزیں طرائق میں آ جاتی ہیں. تو یہی کہہ رہے ہیں وہ جن کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کچھ نیک بھی ہیں اور کچھ مختلف طریقوں پر ہیں، یعنی کہ اس میں عادتیں بھی مختلف ہوں گی، حالتیں، مذہب، مسلک، سوچ، یہ تمام مختلف ہو سکتی ہیں. اور پھر یہ بھی ہے کہ جنات نے ان آیات میں اپنا تعارف خود کرا دیا ہے. اب اگر ایک علماء کے مطابق اگر کوئی ہمارا واسطہ پڑتا ہے کسی ایسی مخلوق سے، تو اعوذ باللہ منکا کہنا چاہیے، اعوذ باللہ منکا، کہ ہم کہیں اس کو کہ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی تم سے، منکا تم سے. ہاں، اس مخلوق کو ہم یہ کہتے ہیں. اور آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اجوا کھجور کہا جاتا ہے کہ کھائی جاتی ہے، اگر جو کوئی اجوا کھجور کھائے گا صبح کے وقت تو وہ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا.
اجوا کھجور بھی جو ہے وہ ان سے بچاؤ کا باعث بنتی ہے، اور کہتے ہیں کہ گھر میں رکھنی چاہیے، کچھ مکس کھجوریں جو ہے وہ گھر میں رکھنی چاہیے فریج میں یا ویسی. اور کلام اللہ کا کلام جو ہے یہ ان تمام چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھ سکتا ہے، انتشار سے محفوظ رکھ سکتا ہے. اور اس میں ایک یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز پڑھا رہے تھے، تو ایک جن جو تھا، عفریت جو ہے، وہ تنگ کرنے کے لیے نماز میں خیالات پیدا کرنے کے لیے، وسوسے ڈالنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آیا. جب وہ جماعت کرا رہے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو ایک سائڈ پہ لگا دیا اور کچھ پڑھا اور سائڈ پہ لگایا. پھر انہوں نے کہا کہ میں اگر چاہتا اس کو تو میں اس کو باندھ دیتا، اور اس کو باندھ کر مطلب کلام اللہ کے ساتھ ہی اس کو باندھ دیتا، اور پھر جو ہے میں مدینے کے بچے اس سے آ کر کھیلتے. لیکن ان کو یاد آ گیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام جو ہیں ان کے انہوں نے دعا مانگی تھی نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ بادشاہت عطا فرما، تو ان کی بادشاہت میں یہ لوگ بھی موجود تھے، جنات موجود تھے. تو پھر ان کی دعا کی وجہ سے ان کو بات یاد آ گئی، تو انہوں نے بس اس کو الگ کر دیا، دور کر دیا، اور اس کو باندھا نہیں اس جن کو کہ لوگ بچے اس سے کھیلیں گے آگے یا اس کو دیکھیں گے کہ یہ بندہ ہے. تو اتنا ہی بس کیا ان کو حضرت سلمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. تو یہ ایک واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا تھا. اچھا، یہ یاد رکھنے کی چیزیں ہیں کہ یہ چیزیں پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے، کلام اللہ پڑھ کے، اور یہ جو کلمہ ہے اعوذ باللہ منک کا، کہ میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں تم سے، یہ کہہ دیا جائے تو وہ چلے جاتے ہیں. کہ کسی عالم نے کہا اس طرح سے اعوذ باللہ منک کا، تو وہ چلے گئے تھے. اور یہ جو دوسری چیزیں بتائی ہیں، اجوا کھجور ہے، اور ان کے تمام چیزیں ان کے شر سے محفوظ رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ اب انا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. اب بے شک ہم جب سنا ہم نے ہدایت کو، ایمان لے آئے ہم اس پر جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر، تو نہ وہ ڈرے گا کسی کمی سے اور نہ کسی زیادتی سے. تو یہ جن کہہ رہے ہیں کہ بے شک جب ہم نے قرآن سنا، ہدایت سنی، تو ہم ایمان لے آئے اس پر جو کوئی ایمان لائے گا اپنے رب پر، تو نہ وہ ڈرے گا کسی کمی سے، یعنی کہ اس کو کسی چیز کی کمی کا خوف نہیں ہوگا. یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ آزمائش آتی ہے ہمارے اوپر، پھلوں کی کمی ہوتی ہے، جان کی کمی ہو جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، ہماری کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، تو وہ کمی سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ اس کا بھروسہ کس پر ہوگا؟ اللہ کی اوپر ہوگا بھروسہ. اور وہ اس کو پتہ ہوگا کہ اگر یہ چیز میرے ساتھ ہو رہی ہے تو میرے رب کی طرف سے ہے، یہ میرے لیے آزمائش، اور نہ کسی زیادتی سے وہ ڈرے گا، بلکہ اس کو اجر دیا جائے گا. کسی ذاتی سے نہ ڈرے گا، بلکہ اس کو اس کا اجر دیا جائے گا جب وہ اپنے رب پر ایمان لائے گا اور اپنے رب سے ڈرے گا اور اپنے رب پر بھروسہ کرے گا. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرُّوا رَشَدًا. اور بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ ظالم ہیں، تو جو کوئی فرما بردار ہو گیا تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا بھلائی کا. تو یہی اچھا، اب یہاں بھی انہوں نے کیا کہا کہ بے شک ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں، یعنی کہ مسلمان کا جو معنی بنتے ہیں نا، لفظی معنی، وہ اسلمہ کا مطلب ہوتا ہے فرما بردار ہونا، بات سن لینا، فرما برداری کرنا. تو ہم میں سے کچھ تو مسلمان ہیں اور ہم میں سے کچھ فرما بردار نہیں ہے اللہ کے، وہ یعنی کہ وہ حق دینے والے نہیں ہے نہ اللہ کو اور نہ اس کے بندوں کو. تو وہ کیا ہے؟ پھر وہ ظالم ہیں. خس جو ہے، خس کا جو مطلب ہوتا ہے، خس کا مطلب ہوتا ہے انصاف کرنے والے نہیں ہیں، یعنی کہ ظلم کرنے والے ہیں، حق سے دور کرنے والے. ظلم کیا ہوتا ہے؟ ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے محروم کرنا، ظلم کہلاتا ہے، یعنی کہ انصاف نہیں کیا تو وہ انصاف کرنے والے نہیں ہیں. اور اسی جو لفظ آیا نا، قاسطون، قسط بھی ہے، قاف سین قا، اس کا مطلب ہوتا ہے انصاف. اور قصود بھی ہے، قا سین واو قا، قصود کا مطلب ہوتا ہے ظلم. ٹھیک ہے، انصاف اور ظلم دونوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. تو جو اسلام لے آیا تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کا ارادہ کیا، یعنی کہ جو کہ مسلمان ہو گیا اور فرما بردار ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، تو اس نے پھر ارادہ کیا بھلائی کا. اب یہاں بھی جو تحرر کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، جس نے ارادہ کیا، تحر جو وہ کہتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے عمدہ اور مناسب رائے ڈھونڈنا.
یعنی تلاش کرنا کچھ کسی چیز کی تک و تو میں ڈھونڈنا، کچھ تلاش کرنا، تو عمدہ اور مناسب رائے کو ڈھونڈنا اور اچھی چیز کا ارادہ کرنا، ہدایت کی طلب کرنا اور اس کے لیے صحیح چیز، صحیح وقت، صحیح موقع، صحیح لوگ تلاش کرنا، اصل اور اچھے تک پہنچنے کی کوشش کرنا تحر کہلاتا ہے۔ تحر جو لکھا ہوا ہے نا یہاں پہ، اصل اور اچھے تک پہنچنے کی کوشش کرنا تحر کہلاتا ہے۔ اس میں عمدہ اور مناسب رائے یعنی کہ اچھا علم ڈھونڈنا، کہ ہمیں صحیح علم مل جائے، ہوتا ہے نا تلاش، ہمیں صحیح علم مل جائے، یہ دل نہیں ہمارا لگتا، بات جگہ پہ ہم جاتے ہیں دل نہیں مانتا، تو اچھا اور عمدہ اور مناسب رائے، مشورہ، نصیحت، یہ تمام چیزیں ڈھونڈنا دین اسلام کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو تحر جو ہے وہ کہتے ہیں پانا، تلاش کرنا۔ تو جب تک بندے کی، یہ کہاں کب ملتا ہے؟ جب تک بندے کے اندر طلب نہ ہو اس وقت تک اس کو ملتا نہیں ہے۔ جب وہ تلاش کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور چھانتا ہے چیزوں کو، یہ صحیح نہیں ہے، یہاں ہمارا دل نہیں لگتا، وہ اچھی باتیں نہیں کرتی ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے ان کی، تو جہاں پہ انسان کو صحیح بات ملے وہاں اس کا دل لگتا ہے۔ تو جب انسان کے اندر طلب ہوتی ہے نا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ بھی اس کو راہ دکھاتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو صحیح جگہ پہ پہنچا دیتا ہے۔ لیکن جب انسان کے اندر طلب نہیں ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو حق تک پہنچنے کے لیے صحیح ترین کی تلاش کرنا تحر کہلاتا ہے۔ حق تک پہنچنے کے لیے صحیح ترین کی تلاش کرنا تحر کہلاتا ہے۔ تو یہی کہا انہوں نے کہ جو کوئی فرما بردار ہو گیا تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا بھلائی کا۔ تو جو دین کے کو صحیح طریقے پر حاصل کرنا چاہے، اب کہا جا رہا ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور ہیں ظالم لوگ، اور رہے ظالم لوگ تو ہیں وہ جہنم کا ایندھن۔ اب وہی جو کہ فرما بردار نہیں تھے اللہ تعالیٰ کے، جو کہ ظالم تھے، وہ کیا ہیں؟ وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ انہوں نے صاف صاف جو ہے نا یہاں پہ بتا دیا گیا کہ ان کا انجام کیا ہے۔ نہ صرف انسان بلکہ جن بھی ایندھن ہو گئی۔ اب یہ کس کا کلام ہے؟ یہ جن کہہ رہے ہیں، یہ سارا کلام جو یہاں تک ہے نا 17 تک، یہ کیا ہے؟ یہ جنوں کا کلام ہے، وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو نہ صرف انسان بلکہ جن بھی جو ہے وہ ایندھن ہوں گے، کس کا؟ جہنم کا۔ حطب جو کہا گیا نا، ایندھن، حطب کہتے ہیں سوکھی لکڑیوں کو جب آگ میں جلایا جائے تو وہ آگ میں جلانے کے کام آتی ہیں۔ ایندھن ہے نا وہ، تو جن بھی اسی طرح سے آگ کو جو کہ ظالم ہوں گے، انسانوں کے بارے میں بھی ہے نا کہ پتھر اور انسان جو ہے وہ ایندھن ہے۔ ہاں، تو انسان اور پتھر کے بارے میں ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے کہ وہ ایندھن ہے، تو یہاں پہ بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ جن بھی جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے، حطبہ بنیں گے۔ اور تو جن کے اندر خیر ہوتی ہے وہ خیر کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور ایک ہی بات ہوتی ہے لیکن اثر جو ہوتا ہے آپ دیکھیں سب پر مختلف ہوتا ہے۔ تو اندر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے دل میں کتنی سچائی ہے، طلب ہے، اور عمل کرنے کی جستجو کتنی ہے، جستجو ہے نا، تلاش کتنی، حق کو پانے کی تلاش کتنی ہے، اس کی نیت کتنی ہے، تو وہ پھر قائم رہتا ہے، وہ پھر استقامت اختیار کرتا ہے، اور پھر عمل بھی اس کا اسی طرح سے بدلتا ہے۔ اور سب کا اثر مختلف ہوتا ہے، کسی کی ساری زندگی بدل جاتی ہے۔ اب ہم جنوں کے متعلق بہت نیگیٹو اس سے پہلے سنتے آئے ہیں، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اتنا مثبت انداز میں آپ دیکھیں سورت میں ان کا تعارف کروایا ہے کہ ان کا پورا بیان، ان کا کلام بھی موجود ہے۔ ہاں، ہمارے صرف نیگیٹو ایک چیز تھی نا ان کے بارے میں، تو وہ باتیں جو اوتھینٹک ہیں وہ بتائی ہیں یہاں پہ قرآن میں، تو انہی پہ ہم نے اتنا ہی جو ہے وہ یقین رکھنا ہے اس پہ نا۔ تو زمین پر حق اور تصرف جو ہے نا وہ انسانوں کا ہے بمقابلے جنوں کے، ٹھیک ہے نا۔ جب انہوں نے یہ کہا نا کہ دیکھو جو مخلوق ہے اس دنیا کی، جو بسنے والے ہیں اس دنیا میں، ان کے لیے کوئی یا تو بھلائی کا ارادہ کیا گیا جب وہ ان کو آسمان پر ان کو روکا گیا تھا، جب وہی اتر رہی تھی تو ان کو روکا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا تو جو اس سیارے یا اس زمین کے
اصل جو کیا کہنا چاہیے رہنے والے ہیں یا بسنے والے ہیں، حقدار ہیں اس کے، تو ان کے لیے یا تو بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا پھر برائی کا ارادہ کیا گیا ہے۔ تو زمین پر حق تصرف انسانوں کا ہے بمقابلہ جنوں کے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور یہ کہ اگر وہ قائم ہو جاتے راستے پر البتہ پلاتے ہم انہیں پانی وافر۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جا رہا ہے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، یعنی کہ جو لوگ ظالم لوگ تھے، جو قاسطون تھے، اور جو کہ جو ایک پہلے میں نے بات کیا تحرّو، جنہوں نے ارادہ کیا بھلائی کا، دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، جنہوں نے ارادہ کیا بھلائی کا، ایک ان کی بات ہو رہی ہے، اور دوسری وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ جو کہ ظالم لوگ تھے۔ اب وہ کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں کہ اگر وہ قائم ہو جاتے راستے پر البتہ ہم پلاتے انہیں پانی مقدار۔ تو اب پانی جو ہے، پانی کا ذکر آیا ہے یہاں پہ، لیکن پانی جو ہے نا وہ مادی جو رزق ہے اس کا بنیادی وہ ہے جز ہے۔ پانی جو ہے، پانی بارشیں ہوں گی، ٹھیک ہے، کھیتی پھلے گی پھولے گی، نئے پھل نئے پھول نئے سبزیاں نئے اناج گندم، یہ تمام کہاں سے؟ یہ پانی کے ذریعے سے سیراب ہوتے ہیں نا، کتنی نہریں جو ہے وہ گزاری جاتی ہیں اور ٹیوب ویلز بنائے جاتے ہیں کھیتوں کے آس پاس، ساری پانی سے سیراب ہوتی ہیں کھیت اور کھیتیاں، جو کھانے کا سارا سامان ہے ہمارا، سامان زندگی ہمارا سارا، پہننے کا بھی کپڑا کپاس سے جو ہے بنتا ہے کپڑا سارا، وہ کس سے؟ کھیتیوں کے ذریعے آتا ہے، زمین سے اگتا ہے سارا، اور وہ کہاں سے سیراب ہوتی ہیں کھیتیاں جو پھلتی پھولتی ہیں، وہ پانی سے، بیسک جو ہے وہ پانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ البتہ پلاتے ہیں انہیں پانی وافر مقدار، اگر وہ استقامت قائم کرتے نیکی پہ، نیکی کی راہ پہ، خیر کے کاموں پہ، بھلائی پہ، قرآن سے جڑتے، اللہ کی راہ میں اگر استقامت اختیار کرتے تو ہم انہیں دنیاوی زندگی میں بھی مالا مال کرتے اور انہیں خوب عطا فرماتے۔ تو اگر انسان دین اسلام پر استقامت اختیار کریں گے تو ہمیں خوب پانی پلائیں گے، تو پانی زندگی کی بنیاد ہے، سارے رزق کا انحصار پانی پر ہے، انسان کی زندگی کی نعمتیں برکتیں سب بڑھ جاتی ہیں۔ تو شرط کیا ہے؟ دین پر استقامت اختیار کرو، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی اسے نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں اگر وہ دین پر استقامت اختیار کرتا ہے تو یہ بات اتنی سچ ثابت ہوئی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے تمام مسلمانوں کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا، اور ہر شخص کو حکومت کی طرف سے وظیفہ ملا کرتا تھا، یعنی کہ ایک چاہے وہ کوئی بھی ہو، انصار ہو، مہاجرین ہو، عورتیں ہوں، مرد ہوں، وہ سب کو جو ہے وہ وظیفہ ملا کرتا تھا۔ تو کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ کچھ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں دین اسلام کے لیے، اور بہت پہلے سے اسلام شروع میں اسلام لے آئے تھے، اور بہت ان کی قربانیاں ہیں، بہت کوششیں، ان کو زیادہ وظیفہ ملنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ دراصل صرف اسلام لانے کی وجہ سے ان کا یہ وظیفہ ہم نے مقرر کیا ہے، چاہے کوئی ایک دن پہلے بھی اسلام لایا ہے تو اس کا بھی وظیفہ مقرر ہوگا، اور جنہوں نے قربانیاں دی ان کا اجر انہیں اللہ دے گا، اور وہ آخرت کے لیے ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام لانا اور دین میں استقامت اختیار کرنے کا جو ہے لب استقاموا علی الطریقہ، کہ جو کہ طریقے پر راستے پر استقامت اختیار کرے گا اس کے لیے دنیا کے راستے بھی ہم کھول دیں گے، اور دنیاوی نعمتوں کی بھی فراوانی جو ہے وہ ہم اس کے لیے کر دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ جو دنیا کا معاملہ ہے ان میں سب پر عدل کروں گا، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس نے جتنی قربانی دی اس کا بہتر صلہ کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بھی دور میں خزانے تھے، بھر گئے تھے، اور یہ رحمت اور زیادہ ہو گئی تھی، اور اس سے اندازہ لگائے کہ دین پر عمل کرنا قربانیاں ضرور مانگتا ہے، لیکن پہلی جو لوگوں نے قربانی دی ہے اس کے بعد جو ایک نسل دوسری آتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ان قربانیوں سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے نا۔ اب آپ خود دیکھیں کہ ہم کتنے لوگوں نے ابھی دیکھیں پچھلے جو ڈیکیڈ گزرا ہے اور اس سے بھی پچھلا 90s میں کتنا لوگوں نے ورک کیا نا دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، بہت کوششیں کی، بہت کام کیے ہوں گے، بہت مشکل تھا، مطلب کوئی ایک آدھ کوئی ادارہ ہوتا خواتین کے لیے تو کوئی تھا ہی نہیں سرے سے۔ اب آپ دیکھیں الحمدللہ کتنے مختلف جگہوں پر تقریباً ہر ایک جو بڑا علاقہ ہے اس میں، بلکہ یہ نہیں بڑے کہ مطلب ایریا کے حساب سے، مطلب یہ نہیں کہ غریب اور امیر کے حساب سے نہیں کہہ رہی میں، مطلب ایک
بڑے علاقے میں مطلب یہ کہ اورنگی بھی ایک بڑا علاقہ ہے، کورنگی بھی ایک بڑا علاقہ ہے، گلشن بھی ایک بڑا علاقہ ہے، ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں دینی تعلیم کے ادارے موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے بھی موجود ہیں، بڑے بڑے بھی موجود ہیں جو کہ انٹرنیشنل ادارے ہیں، تو خواتین کے لیے بھی موجود ہیں، ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو کتنی آسانی ہے کہ وہاں پہ جا کے علم بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن جو شروع میں نہیں تھے تو لوگ جو ہے جن کو شوق تھا اس وقت بھی تو لوگوں نے پڑھا ہے نا، جا کے لوگوں نے اس ملک سے باہر جا کے بھی پڑھا ہے، دینی تعلیم اس ملک سے باہر جا کے بھی حاصل کی ہے، تو جن کو لگن تھی، شوق تھی، انہوں نے حاصل کیا، انہوں نے قربانیاں دی۔ پھر اس کے بعد اگلی نسل ہم جیسے لوگ ہیں، ہمیں آرام سے مل رہے ہیں، آسانی ہے۔ اب یہ دین کے معاملے میں ہو گیا، اب دنیاوی ترقیوں میں دیکھیں اب آپ دنیاوی اب ہم آرام سے کتنے بیٹھے ہیں، یہ دنیاوی ترقی ہے نا، جو ہم اوپر بیٹھے ہوئے آرام سے، کسی کو مسئلہ ہے، ٹانگوں میں مسئلہ ہے، وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتا، آرام سے بیٹھ کے اوپر ایک پوزیشن میں ہم لوگ آرام سے اوپر سٹنگ کی ارینجمنٹ ہے، صوفے ہیں، کرسیاں ہیں اور بیڈ ہے۔ پہلے نیچے کا سسٹم تھا، لیکن انسان نے ترقی کری دنیا میں، ٹھیک ہے، یہ پردے ہیں، دیواریں، سیاست، گھر بن گئے، یہ تمام چیزیں کیا ہے دنیا کی ترقی۔ لیکن پہلے بھی لوگوں نے سفر کیا، پھر لوگ جنہوں نے یہ ترقیاں کی انہوں نے قربانیاں دی نا۔ اب آج ہم ملک پاکستان میں کتنے آرام سے بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں نے جو بنایا کتنی قربانیاں دی انہوں نے، ٹھیک ہے، آج ہم آرام سے بیٹھے، لیکن ہم بھولے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جن کو اگلی نسل کو جب نعمتیں مل جاتی ہیں تو وہ جو ہے وہ پھر ذرا شکر گزاری بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو یاد کرتے رہنا چاہیے، قربانیوں کو یاد، انہیں نعمتیں تو ملتی رہتی ہیں آرام سے۔ تو وہی یہ بات ہے نا، وہ لنک کر رہی ہوں اس بات کو حضرت ابوبکر صدیق کی بات سے، جو جنہوں نے قربانیاں دی ان کا اجر تو اللہ تعالیٰ انہیں دے گا، اس کے بعد جو نعمتوں کی فراوانی ہے اور ان سے جو فائدے اٹھا رہے ہیں وہ تو لوگ اٹھاتے رہیں گے ان سے فائدے نا، تو وہ ہم نہیں روک سکتے نا۔ تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ پہلے ایک دن پہلے بھی کوئی لایا اس کا بھی میں وظیفہ مقرر کروں گا، باقی جو انہوں نے قربانیاں دی تو اس کا اجر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور آخرت میں ان کو ملے گا۔ تو قربانی جو ہے وہ اس کا اجر بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور بہت سارے کام ہیں جو آج کل صدقہ جاریہ کے طور پر ہو رہے ہیں، چاہے وہ دین کے حوالے سے ہو چاہے دنیا کے حوالے سے بھی ہو نا، تو وہ بھی صدقہ جاریہ میں ہی کہلاتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں بہت بڑی بڑی سڑکیں ہیں، کشادہ اور اچھی سڑکیں جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، اتنی بہترین گاڑیاں ہیں۔ ابھی میرا اتفاق ہوا، ایک میں نام لوں کہ نہیں لوں، ریڈ بس کے نام سے ایک گاڑی ہے یہاں سے چلی ہے، بس ہے اور ریڈ بس، اور ایئر کنڈیشن بھی ہے اور اتنی سافٹ اور سوئفٹ طریقے سے وہ چلی ہے اور اتنا کوئک اس نے مجھے میری ڈیسٹینیشن تک پہنچا دیا اور صرف 50 روپیز میں، اور کہاں رکشے والے وہاں تک جانے کے 500 روپے سے کم نہیں لیتے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے 20 منٹس میں آرام سے پہنچ گئی وہاں پہ، ہاں وہاں پہنچ گئی 20 منٹس میں۔ کس طرح مطلب آپ کو پتا ہے کہ یہ روٹ وہاں کا ہے؟ میں نے سرچ کیا تھا کچھ اس میں نا، اور مجھے کسی نے بتایا تھا، ٹھیک ہے نا، تو پھر میں نے تھوڑا سرچ کیا اور 15 منٹس کے بعد یہاں آتی ہے جوہر موڑ پہ۔ ہاں ٹائمنگس کچھ میں نے دیکھے کتنے کن ٹائمنگس میں آتی، تو میں انہیں ٹائمنگس میں گئی پھر، تو ایک تو سامنے سے نکل گئی، پھر تھوڑا ویٹ کیا میں نے 10-15 منٹ کے بعد، پہنچ جاؤ، ہاں اس کی ٹائمنگ 15 منٹ کے بعد آتی ہے۔ ہاں تو بہت اچھی ہے وہ، اور اتنا فائدہ آپ کا، تو یہ مطلب کیا ہے، یہ ترقی ہے نا ایک طرح سے، اور پھر یہ نظام ہے، اور نظام ہے کہ جنہوں نے بنایا اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے، جنہوں نے کیا، کیونکہ حکومت کی طرف سے ہے یہ ساری چیزیں۔ تو اب دیکھیں گے آسانیاں ہیں نا، اور سڑکیں ہیں، پہلے یہ سڑکیں بھی نہیں تھی اور پہلے یہ برج بھی نہیں تھے بنے ہوئے، تو برجز بن کے کتنا ہی ترقی ہوئی، برج بنے، تو یہ تمام ہمارے لیے آسانی ہے نا، نسلیں فائدہ اٹھاتی ہیں ان تمام چیزوں سے۔ تو کسی بھی کام کے آغاز میں بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں، لیکن اگلی نسل جو ہے نا اس سے مستفید ہوتی ہے اور فائدہ اٹھاتی ہے، تو وہ اپنے آباء و اجداد کے طریقوں پر پھر چلتی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کھڑے ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہو لیتا تھا خالی پیٹ، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پوچھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہیں پوچھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک بار میں کھڑا تھا تو حضرت بکر صدیق گزرے، تو انہوں نے سلام کیا تو وہ چلے گئے، کوئی توجہ نہیں دی۔ حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں نے سلام کیا تو وہ چلے گئے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں نے سلام کیا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا حال ہے تمہارا، تمہیں بھوک لگی ہے، آؤ میرے ساتھ چلو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کے چلے گئے اور انہیں کھانا وغیرہ کھلایا۔ تو یہ کسی کے ہاں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کسی کے ہاں مزدور تھے، ان کا کام یہ تھا کہ سب لوگ سفر پر جاتے تھے، یہ ان کا سامان اٹھا کر رکھا کرتے تھے، ان کے یہ کام تھا، مزدوری تھی۔ اور
ان کو بس 2 وقت کی روٹی ملا کرتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جتنا عرصہ یہ رہے تو بھوک کی مشقت اٹھا کر انہوں نے علم بھی حاصل کیا. علم بھی حاصل کرنے والوں میں سے تھے نا ابو ہریرہ کی کتنی حدیثیں ان سے منقول ہیں. تو سب سے آگے نکل گئے علم میں، اور ایک وقت آیا کہ ان کو گورنر تک بنا دیا گیا، گورنر تک وہ بن گئے تھے. تو یہ دیکھیں نا کتنی ترقی ہے. ہاں تو پھر جس عورت کے ہاں مزدور تھے نا اس سے انہوں نے شادی بھی کر لی. یہ علم کی رحمت و برکت سے. ہاں یہ دیکھیں نا علم کی رحمت و برکت تھی. ہاں علم کی رحمت و برکت تھی کہ انہوں نے کہ علم میں کتنی ترقی حاصل کی کہ گورنر تک بن گئے. ٹھیک ہے. اور پھر ان کی شادی مزدور تھے، اور پھر ان کی شادی بھی اس عورت سے ہو گئی کہ جس کے گھر میں بھی وہ مزدور تھے، اس سے ہو گئی. ٹھیک ہے. تو دیکھیں کہ دین اسلام نے انہیں کہاں تک عزت دی، تو اللہ نے کہاں تک پہنچایا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے نا. کیا کہا؟ لو استقاموا علی الطریقہ، کہ اگر تم استقامت اختیار کرتے تو البتہ ہم پلاتے پانی وافر مقدار. ٹھیک ہے. دنیا کی نعمتیں جو ہیں وہ ان پہ ہم کھول دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جو اسلام کا سارا وہ تھا وہ بہت زیادہ فتوحات ہوئی کتنی، اور حدود اسلام کی کتنی زیادہ وسیع ہو گئی تھی. تو وہ خود اپنے آپ کو یاد دلایا کرتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ تم اونٹ چرایا کرتے تھے. عمر تم اونٹ چرایا کرتے تھے اور اپنے ماضی کو یاد کرو. آج تمہیں لوگ امیر المومنین کہا کرتے ہیں. تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ دین پر استقامت کی وجہ سے ہوا نا. تو یہ ساری رحمتیں برکتیں اس دور میں اسلام کی وجہ سے سب کو ملی تھی. اسلام ہی ذریعہ بنا. اسلام سے پہلے عرب کیا تھے؟ تو ایک طرح سے یہاں پہ اس آیت میں جو کہا جا رہا ہے نا کہ یہ لو استقاموا علی الطریقہ لاسقیناہم ماء غدقا، کہ ایک طرح سے خوشخبری دی جا رہی ہے، بشارت دی جا رہی ہے اسلام کہ اگر لوگوں نے استقامت اختیار کی دین کے طریقے پر تو ہم ضرور پلائیں گے انہیں وافر پانی مزید اور دیں گے رحمتیں اور برکتیں. یعنی کہ دنیا کی بھی نعمتوں کی بارش ہو جائے گی اور دنیاوی نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اگر ہم برکتیں ہو جائیں گی اگر ہم دین پر استقامت اختیار کریں گے، علم حاصل کریں گے، اس پر عمل کریں گے اور جو ہے وہ دین پر استقامت اختیار کریں گے. تو دنیاوی اور یہ جو صلہ ہے دین پر چلنے کا، دین کو اختیار کرنے کا، اسلام کو اختیار کرنے کا، علم حاصل کر کے باقاعدہ اس کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کا، یہ جو کام ہے یہ دنیا میں نعمتیں ملنا، یہ دنیا میں اس کا صلہ ملنا ہے. ٹھیک ہے. آخرت میں تو ملے ہی ملے گا، لیکن دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے یہ تمام چیزیں انسانوں کو، مسلمانوں کو ملنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہاں پہ دیکھیں رحمت اور برکتوں کا جو ہے وہ ذکر ہے. تو مان کا مطلب ہوتا ہے پانی، پانی وافر مقدار میں. مان جو ہے یہاں جو مان آیا نا اس کا مطلب ہوتا ہے مادی رزق بھی ہوتا ہے اور روحانی رزق بھی ہوتا ہے. اس کا مطلب دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو استقامت جب اس اختیار کرتے ہیں دین پہ تو دنیاوی کی نعمتیں تو آنے لگتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین میں بھی ہم ترقی کر پاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن میں دین کے علم یعنی وحی کو بارش کے پانی سے تشبیہ دی گئی ہے. اگر یہ جمے رہے تو ہم ان کو مزید بھی سراب کریں گے. یعنی کہ ہم استقامت اختیار کی تو ہم کو مزید بھی دنیاوی نعمتیں عطا فرمائیں گے. تو کچھ پیاسی روحیں ہوتی ہیں ان کو روحانی رزق کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ جب ان کے پاس دنیاوی رزق ہوتا ہے کافی مقدار میں تو ان کو روحانی رزق کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب وہ دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں، دین کا علم حاصل کرتے ہیں، چلنا شروع کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو ان کی روح بھی سیراب ہوتی ہے، انہیں روحانی رزق بھی ملتا ہے اور دنیاوی بھی عہدے جو ہوتے ہیں نا، دنیاوی بھی عزت انہیں ملتی ہیں اور دنیاوی ترقیاں بھی ملتی ہیں ان کو، اور عزت بھی ملتی ہے اور انہیں شہرت بھی ملتی ہے اور بہت جو ہے وہ ساری مطلب چیزیں ان کو ملنا شروع، دین اور دنیا دونوں ان کو ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے وہ اللہ ان کو مزید رحمتیں، نعمتیں، رزق فراہم کرتا ہے. دنیا کے رزق کا تعلق ہے تو یہ سب ایک آزمائش ہے. اچھا آگے کہا جا رہا ہے کہ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی اس میں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يُسْلُكْهُ عَذَابًا سَعَادًا، اور اس میں جو کوئی اعراض کرے گا ذکر سے اپنے رب کے وہ داخل کرے گا اسے عذاب میں سا. اب دیکھیے اتنی آیات جو ہے وہ ہمارے لیے عبرت کے لیے ہے کہ تاکہ ہم آزمائش کریں ان کی اس میں. اب دیکھیں جو دین
کے ذریعے جن کو دنیاوی رزق ملا ہے، اسلام پہ استقامت اختیار کی، وہ تو ان کی کوششوں کا اور اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کا اور اللہ تعالیٰ جو نعمتیں مل رہی ہیں وہ تو کیا ہے، ساری دین کی وجہ سے نا استقامت ہے۔ اب جو ان کے پاس ویسے ہی دنیاوی رزق موجود ہے تو وہ کیا ہے، وہ تو آزمائش ہے نا ان کے لیے۔ جن کے پاس دنیاوی نعمتیں موجود ہیں وہ کیا ہے، وہ تو آزمائش ہے ان کے لیے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے تمہیں اگر نعمتیں عطا فرمائی ہیں، دیا ہے اگر کچھ، تو وہ بھی آزمائش ہے، اور اگر ہم نے تمہیں چھینا ہے، تم سے اگر کچھ کمی کی ہے تو وہ بھی آزمائش ہے۔ پھلوں میں، جان میں اور دوسری چیزوں میں کمی کر رہے ہیں وہ بھی آزمائش ہے، اور دنیاوی نعمتیں اگر دے رہے ہیں تو وہ بھی آزمائش ہے تمہارے لیے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ ہے نا کہ یہاں پہ اگر آزمائش ہے، اور آزمائش میں جب دنیاوی نعمتیں ہمارے پاس آتی ہیں تو کیا چیز ہمیں کرنی چاہیے، ہمارا کیا فرض بنتا ہے کہ اس کی شکر گزاری کریں۔ اور شکر گزاری وہ 3 چیزیں ہمیں ضرور یاد ہونی چاہیے کہ ہمیں اس سے دل سے بھی شکر گزاری ہونی چاہیے، زبان سے بھی ہو اور ہمارے جوارح سے بھی، عمل سے بھی ہو نا، کہ ہم دل سے بھی شکر ادا کریں اللہ کا، زبان سے بھی کہیں، اس کا چرچا بھی کریں کہ ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ، اور نہ صرف خود فائدہ اٹھائیں بلکہ دوسروں کو بھی اس سے جو ہے وہ فائدہ دیں۔ جو دینی علوم علماء کرام اتنے آپ دیکھیں کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم اس دین جو علم ہمارے پاس نعمت ہے، نعمت قرآن، نعمت علم جو ہے، اس کو جو ہم دوسروں کو دینے کے لیے کتنے تیار رہتے ہیں اور کوششیں کتنی کرتے ہیں، تو وہ کس میں شکر گزاری میں ہی کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ ایک نعمت ہمارے پاس آ گئی ہے تو ہم اس کی شکر گزاری کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو دنیا کا معاملہ ہے میں ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اب اس میں دیکھیں ہمیں کتنا دنیاوی نعمتوں کے بارے میں ملا، کتنی ہوپ، کتنی خوشخبری ہے نا، یہ ایک طرح سے ہمیں خوشخبری سنائی گئی ہے اس میں ایک طرح سے کہ ہماری جو نعمتیں ہیں وہ بڑھیں گی، ہماری دنیاوی نعمتیں اس دنیا میں ہی ہمیں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور پھر کہا گیا کہ اور جو کوئی اعراض کرے گا ذکر سے اپنے رب کے، وہ داخل کرے گا اسے عذاب میں سخت، اور جو کوئی اعراض کرے گا قرآن سے، اس ذکر سے، اللہ کے کلام سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کریں گے۔ اچھا، یہ سادہ جو ہے، سادہ اونچے عذاب میں کا کہا جاتا ہے۔ سعد کہتے ہیں اوپر چڑھنے کو، سعد آئندہ، سعد کہتے ہیں اوپر چڑھنا، غالب آنا، یعنی عذاب کا غالب آنا۔ تو کہا جاتا ہے کہ سعد جہنم میں ایک اونچا پہاڑ ہوگا جس پر جہنمیوں کو چڑھنے کے لیے کہا جائے گا، وہ چکنا ہوگا، اور جب وہ اوپر چڑھیں گے تو پھر نیچے پھسل جائیں گے، اور پھر اوپر چڑھیں گے پھر نیچے پھسل جائیں گے۔ تو یہ ایک عذاب ہوگا کتنا شدید اور اذیت ناک اور ذلت آمیز۔ سعد پہاڑ کا نام ہے، جہنم میں ایک اونچا پہاڑ یہ ہے نا، کیونکہ یہاں پہ بھی جو عذاب کے ساتھ آیا ہے نا، سعد عذاب السعد، عذاب میں سخت اونچا، ٹھیک ہے۔ تو جو منہ موڑے گا اللہ کے ذکر سے اس کے لیے عذاب السعد ہے۔ سورہ طٰہٰ میں بھی آتا ہے آیت نمبر 124 میں کہ ذکر کیا گیا ہے کہ جو کوئی اعراض کرے گا میرے ذکر سے اس کے لیے معیشت الضنکا ہے، معیشت الضنکا، تنگ زندگی ہو جائے گی۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑے گا، اس کے لیے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتوں میں آتا ہے، سورہ مائدہ میں بھی آیت ہے۔ آپ لوگ یہ آیتیں لکھ لیجیے جو میں بتا رہی ہوں، جو ریفرنس کے لیے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 لکھیے، اس میں جو ہے وہ تنگ زندگی کے بارے میں کہ جو ذکر سے منہ موڑے گا اللہ تعالیٰ کے، اس کے لیے تنگ زندگی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 ہے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 اور سورہ نوح میں ہم نے پڑھا تھا استغفار کا اور نعمتوں کے بارے میں پڑھا تھا نا، تو استغفار، ہاں، تو آپ دیکھیں کہ کیا ہے، استغفار کرنا بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع ہے نا، رجوع ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو جو رجوع کرے گا اللہ کی طرف اور قرآن سے جوڑے گا، اپنے آپ کو جوڑے گا، تو پھر اس کے لیے کیا ہے، نعمتیں ہیں۔ اور آٹومیٹکلی جب کوئی قرآن سے جڑتا ہے، اللہ کی مجالس سے جڑتا ہے، اللہ کے ذکر سے جڑتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی اس کو احساس ہونے لگتا
ہوتا ہے نا. قرآن کیا ہے؟ آئینہ ہے. آئینہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے بال بکھرے ہوئے ہم صحیح کر لیتے ہیں. اب کوئی کمی نظر آتی ہے کہیں اس کو صحیح کر لیتے ہیں نا. آئینے میں کھڑے ہو کے کپڑے خراب ہو رہے ہیں کپڑے درست کر لیتے ہیں. اسی طرح سے قرآن ہمارے لیے آئینہ ہے. تو یہ ایسا آئینہ ہے جس میں ہمیں اپنی غلطیاں نظر آ جاتی ہیں اور صحیح کیسے کرنا ہے وہ بھی ہمیں قرآن سے ہی پتہ چل جاتا ہے. ہمیں ہدایت رہنمائی نصیحتیں قرآن سے ہی مل جاتی ہیں تو ہم صحیح کر لیتے ہیں اپنے آپ کو. ہاں تو تزکیہ بھی ہم اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. کرنا کیسے, اپنی غلطیوں کو دور کیسے کرنا ہے وہ بھی ہمیں قرآن کے ذریعے سے رہنمائی ہمیں ساری مل جاتی ہے. سورہ نور میں تو بالکل ہی کھل کے آ گیا. ہاں اب دیکھیں کتنا واضح دنیاوی نعمتوں کا ذکر ہوا نا. اس میں استغفار کا کتنا ذکر ہوا کہ تم استغفار کرو گے, اللہ سے رجوع کرو گے, توبہ کرو گے تو تمہیں کتنی نعمتیں. وہاں پہ بھی پانی کا ذکر ہوا, نہریں دیں گے, اور وہاں پہ اور اولاد کا بھی ذکر ہوا, بیٹوں سے مدد کریں گے, تمہاری مالوں سے مدد کریں گے, اور ایکسٹرا چیزوں کا جو ہے وہ ذکر ہوا تو اب استغفار کے حوالے سے. ٹھیک ہے, تو یہ تمام چیزیں. اور ایک آپ لکھ لیں سورہ طٰہٰ لکھ لیا. سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 66 ہے, اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 اور سورہ نور میں. تو ساری نعمتیں کب آتی ہیں؟ ہاں اس کی وہ میں بھی بتاتی ہوں آپ کو کیا ہے نا, اس میں آیت نمبر ہے. تو یہ ساری نعمتیں کب آتی ہیں؟ اللہ پر ایمان لا کر استقامت اختیار کرتا ہے نا جب مسلمان, اس وقت اسے یہ ساری نعمتیں دنیاوی نعمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں. دین پر عمل کرنے سے, استغفار کرتا ہے, اللہ کی طرف رجوع کرنے سے, قرآن سے تعلق جوڑنے پر, دین پر عمل کرنے سے. اور جو منہ موڑے گا تو اس کے لیے کیا ہے؟ سورہ کہف میں اگر آپ لوگوں نے سورہ کہف پڑھا ہو تو 2 لوگوں کا قصہ اس میں بتایا گیا تھا, باغ والوں کا قصہ تھا. تو اس نے کیا کیا تھا کہ داخل ہوا تھا جب باغ میں تو اس نے شکر ادا نہیں کیا تھا اللہ تعالیٰ کا, اور تعریفی کلمات نہیں کہے تھے, اور ماشاء اللہ قوت بھی نہیں کہا تو شکر بھی نہیں ادا کیا تھا. اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تھا نا. تو نعمتوں پہ شکر گزاری بہت زیادہ ضروری ہے. تو کیا ہے کہ جب نعمتوں پہ شکر نہیں ادا کرتا ہے کوئی انسان تو اس سے وہ نعمت چھین لی جاتی ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیں سورہ قلم میں ہم نے پڑھا تھا ایک اور شخص کا واقعہ کہ ان کے پاس ایک باغ تھا اور وہ اس میں سے شکر گزاری کیا کرتا تھا, لوگوں کو دیا کرتا تھا صدقہ خیرات زکوٰۃ. لیکن اس کے بچوں نے کیا کیا, سوچا ہی تھا ابھی, اور کیا آ گئی تھی اس کے اوپر, جل گیا تھا, وہ باغ جل گیا تھا. تو کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے جب شکر گزاری نہیں کرتے بندے تو نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں. تو نعمتیں پا کر اللہ کی شکر گزاری کرنا ضروری ہے. کسی کو اچھی جاب ملتی ہے اور وہ ٹائم پورا نہیں کرتا, دھوکہ کرتا ہے, خیانت کرتا ہے, کوئی بزنس کرتا ہے, دکان ہے, مال خراب بیچتا ہے, یہ دھوکہ نہیں ہے نا ساری. ایک شخص کو موقع ملا ہے, ایک شخص جو ہے اس کو موقع ملا, اللہ تعالیٰ نے کمانے کا موقع دیا, اس کو اچھی جاب ملی, کسی کو اچھا بزنس کرنے کا موقع ملا, لیکن بیچ میں کیا کرتے ہیں, خرابیاں کرتے ہیں, مال خراب دے دیتے ہیں, پانی جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں اس میں. یہ سب کیا ہے؟ ان سے مال نہیں بڑھتا, اس سے برکت نہیں ہوتی. تو پھر نیکی اپنا پھل نہیں لے کر. لیکن جو صحیح ایمان کے ساتھ اور صحیح سوچ کے ساتھ اور صحیح طریقے سے یہ تمام کام کرتا ہے اور دھوکہ دہی نہیں کرتا اور شکر گزاری کرتے ہوئے یہ تمام کام کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں خوب برکت عطا فرماتے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان گناہ کی وجہ سے اپنے رزق کے حصے سے محروم ہو جاتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا تھا. ایک گناہ کی وجہ سے رزق کا حصہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دیا تھا, لیکن وہ گناہ کرتا ہے, کمی کرتا ہے کچھ, تو وہ محروم کر دیا جاتا ہے. تو نعمت دولت کا ملنا نہ ملنا یہ سب کیا ہے؟ یہ سب آزمائش ہے انسان کے لیے. تو واپس اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم نے لگانا ہے. یا اگر ایسی دنیاوی نعمتیں ہیں تو ان کو ہم نے اللہ نے جس طرح سے کہا ہے نعمتوں کے کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے, شکر گزاری کے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو نعمتوں کی شکر گزاری بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ آپ دیکھیں کہ کتنی اس میں دنیاوی نعمتوں کی بات ہوئی تھی نا, کہ کتنا عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نیند میں جائیں گے تو ہماری دنیا چھوٹنے لگے گی. ایسا نہیں ہوتا, آپ کو نعمتیں ملتی ہیں, بس سمجھنے کی بات ہے نا. جو ہم جس دنیا میں پڑے ہوتے ہیں نا اور جو دنیا چھوٹنے لگتی ہے وہ تو پھر ایسی دلدل ہوتی ہے, اس کو تو چھوٹ جانا چاہیے. پھر جو آپ کو دنیاوی اصل میں نعمتیں ملتی ہیں نا, پھر ان کی جب قدر ہوتی ہے, آپ کو دنیاوی نعمتوں کی قدر ہوتی ہے, وہ جب پھر ملنا شروع ہوتی ہیں آپ کو, تو پھر آپ کو صحیح جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کیا ہو گیا. آپ لے کے جائیں اس کو, دیکھیں پانی لگا دیں, کیا ہو گیا, یہاں سے پانی لے لیں. کیا کریں, یہ پنسل لگی تھی. اچھا
پانی لے لیں یہاں سے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. آج کے لیے اتنا ہی تھا. آیت نمبر 17 تک ہی تھا. اور عام طور پر ہمارا یہی وہ ہوتا ہے نا کہ ہم دین کی طرف جائیں گے تو ہماری دنیا جو ہے وہ خراب ہوگی اور ہمیں چھوڑنا پڑے گا. تو دیکھیں اس میں تو کتنی بشارتیں ہیں. اللہ کے قرآن میں اللہ کے کلام میں جو ہے وہ ہمیں بشارتیں مل رہی ہیں کہ دنیا نہیں چھنتی ہے, دنیا میں اضافہ ہوتا ہے. تو آدمی کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے نہیں, خراب نہیں ہوتی. انسان کی سوچ ہوتی ہے خراب, وہ سمجھتا نہیں ہے. تو جب اس کو تو دنیاوی نعمتیں ساری ملنے لگتی ہیں. اب ہم نے دیکھے انہیں یہ جو صحابہ کرام تھے انہیں کے واقعات پڑھ کے سنائے نا, ان کتنی آسانی ہوئی, کتنی انہیں ترقی ملی. گورنر بن گئے وہ, تو گورنر بن کے سب سے زیادہ ہاں علم حاصل کرتے تھے کتنا, تو کتنا ترقی کی انہوں نے. بولتے تھے فوراً اس کو ہاں کر لیا کرتے تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ عام انسان بھی ہے, ایک عام مسلمان بھی اگر ایسا کرے گا تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ آسانی ہوگی. اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہمارے دین کی طرف ہماری زیادہ نالج ہوگی. ادھر اگر سوچ لے تو پھر شکر ادا ہی کرتا رہے. یہ تمام چیزیں ہیں. سمجھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ان کا اللہ تعالیٰ سب پورا کرتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صبر آ جاتا ہے, آپ انسان توکل کرنے لگتا ہے. اور بہت سارے انسان بھی تو تبدیل ہو رہا ہوتا ہے نا ساتھ, اس کو تھوڑی چیز بہت زیادہ لگتی ہے اور پہلے بھی بہت زیادہ بھی ہوتا تھا, وہ کم لگتا تھا. ٹھیک ہے نا, تو انسان کی سوچ بھی تبدیل ہوتی ہے. اس کو چیزوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضرورت کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی چیز, کون سی چیز زیادہ ضروری ہے. پیسہ کہاں زیادہ ہمارا ضائع ہو رہا ہے غیر ضروری چیزوں پہ. تو پھر جب ہم اس پیسوں کو دین کی اس میں خرچ کرتے ہیں اور دین کو پھیلانے میں خرچ کرتے ہیں, اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں, دین کے لیے ہی خرچ کرتے ہیں, تو پھر جو ہے وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں نا. تو خوشخبری برکت ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہی تو برکت ہوتی ہے کہ کم میں بھی بہت اچھا گزارا ہو جاتا ہے. ٹی وی میں دکھ رہے ہیں ایسے پتھر کو ایسے دنیا کے یہ سیلاب کا موبائل میں تو سب کھل کے بتا, میرا بھی بڑا دل خراب ہے. ایک بچیاں دبی ہوئی مر گئی تو مٹی میں سے نکال دوں, اور ایک آدمی تو جیسے بیٹھا کا بیٹھا ہی رہ گیا. میں نے دیکھ کے بڑا دل خراب. سب سے زیادہ کہہ رہے وہاں کا تو بالکل صفائی 80 سے مٹ گئے. بہت گاؤں تھے نا, کئی گاؤں تھے, اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. حقیقت ہے دنیا سے. اور وہ بھی تو واقعہ تھا, میں نے سوچا تھا میں ذکر کروں گی کہ قرآن, یہ بھی تو آیا تھا نا کہ قرآن رکھ دیا آگے. میں نے شیئر بھی کیا تھا گروپ پہ کہ سیلاب کا پانی آ رہا تھا تو ہاں انہوں نے قرآن آگے رکھ دیا کہ یا اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن بچا سکتا ہے ہمیں اس سیلاب سے. تو وہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور تک پھٹ گئی, زمین پھٹ گئی اور سارا پیرانی اس میں گیا. جی تو یہ دیکھیں معجزہ ہے نا قرآن کا. تو وہی نا, عمل نہیں تھا نا, عمل نہیں تھا نا پہلے ہمارے دینوں, ہماری زندگیوں میں عمل نہیں ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں نا, جو ایک واقعہ ہے ہمارے گھر, ہمارے گاؤں میں. اچھا پہلے میں دعا کرا نا پھر آپ بات کریں, ٹھیک ہے. چلو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نسألك جنة الفردوس, اللهم إنا نسألك جنة الفردوس, اللهم إنا نسألك جنة الفردوس.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین۔ اے اللہ پاک جو بھی علم آج حاصل کیا، جو بھی عبادت کی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے یا رب العالمین۔ جو علم حاصل کیا اس پر عمل کرنے والا بنا دے یا رب العالمین۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری بخشش کر دے، ہماری مغفرت کر دے یا رب العالمین۔ ہم بہت گنہگار ہیں یا رب العالمین، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے زندوں کو بھی بخش دے، ہمارے مردوں کو بھی بخش دے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا رب العالمین تمام مومنین اور تمام مومنات کو بخش دے یا رب العالمین۔ ہمیں اس دین پر استقامت عطا کرنا یا رب العالمین، اس قرآن سے ہمیں جوڑے رکھ یا رب العالمین، اس کا علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس پر عمل کرنے والا بنا دے یا رب العالمین، اس پہ استقامت عطا فرما یا رب العالمین۔ ہمارے دل آپ کی انگلیوں کے پوروں پر ہیں یا رب العالمین، ہمارے دل کو اس دین پر جما دے یا رب العالمین۔ اے اللہ پاک یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ان کی جو بھی جائز دنیا میں خواہشات ہیں یا رب العالمین، ان کو اپنے خاص کرم سے اس محفل کی رحمت و برکت سے ان کی اس دنیاوی خواہشات کو پورا کر دیجیے، ان کی جائز ضروریات کو پورا کر دیجیے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما یا رب العالمین۔ جو رزق کی تنگیاں ہیں، روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں بہترین اور انہیں حلال روزگار اپنی جناب سے عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، رزق میں کشادگی عطا فرما، گھروں میں برکت عطا فرما، گھروں میں کشادگی عطا فرما، ہمیں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں کشادگی عطا فرما یا رب العالمین۔ جو بھی پریشانیاں ہیں، بچوں کی شادیوں کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، گھروں کے حوالے سے پریشانیاں ہیں، کسی کا گھر نہیں ہے یا رب العالمین اپنی جناب سے گھر عطا فرما، سواری نہیں ہے، مشکلات کا شکار ہے، سواری عطا فرما یا رب العالمین۔ گناہوں کو معاف فرما دے، دین پہ استقامت عطا فرما یا رب العالمین۔ گناہوں کو معاف فرما دیجیے، عذاب قبر سے بچا لینا، برزخ کے عذاب سے بچا لینا، آخرت کے عذاب سے بچا لینا یا رب العالمین، جہنم کے عذاب سے بچا لینا۔ عرش کا سایہ نصیب فرمائیے گا آخرت میں یا رب العالمین، اور جنت میں اپنے دیدار نصیب فرمانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر پینا نصیب فرمانا یا رب العالمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، بخش دیجیے۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس میں، اس کام پر، اس علم کو حاصل کرنے میں ہمیں استقامت عطا فرما یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ لوگ اپنی اپنی دعائیں مانگ لیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔